کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو سمجھ لیجئے روزے کی حالت میں انجیکشن کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ گوشت میں انجیکشن کیا جائے یا رگ میں انجیکشن کیا جائے۔ روزے کی حالت میں ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں کریم اور لوشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں خون بھرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں سرجری ہو جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں اگر ناک میں دوائی ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، منہ میں ڈالیں گے تو اس سے تو لازمت ٹوٹے گا، اس کو تو کہنے ہی کیا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے نازک مسائل ہیں، جن نازک مسائل جب وہ مسئلہ پیش آتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے کہ جناب میرا کیس یہ ہے، ڈاکٹر مجھے یہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، مجھے کرنا ہے یا نہیں، روزہ میرا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اس وقت ہم اس کے حالات کو دیکھ کر کے جواب سناتے ہیں کہ بھائی اگر دیکھو تم اگر اس کو اوائڈ کر سکتے ہو شام کے بعد کرو، اور اوائڈ نہیں کر سکتے تو اسی حالت میں کرو، اور اس حالت میں کرو تو جو روزہ ٹوٹنے کی حالت ہے وہ بتا دیتے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا مگر کرو آپ، اور بعد میں قضا رکھ لینا، اور جب کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کر سکتے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا پڑے گا تو اب روزہ۔ بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو شوگر کی تکلیف ہوتی ہے ان کو انسولین کا انجیکشن لینا پڑتا ہے، کیا انسولین سے روزہ ٹوٹے گا؟ جواب ہے نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وہ شوگر پیشنٹ جن کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، ہر 2 گھنٹے کے بعد ان کو کوئی چیز ہو جائے کھانی ہے ورنہ شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گی، اور ڈاؤن ہونے کے بعد کب کبھی طاری ہوگی اور گر جائیں گے، تو ایسے انسانوں کو کہا جاتا ہے آپ روزہ مت رکھیں، آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ کو شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گی، خطرہ یہ ہے، لہذا آپ روزہ چھوڑ دیجئے۔ اب اگر آئندہ چل کر امید ہے کہ آپ کا شوگر کنٹرول ہو جائے گا اور روزہ رکھ سکیں گے تو بعد میں روزوں کی آپ قضا رکھیں گے، اور اگر امید نہیں اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کی کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ آپ آگے چل کر کے روزہ رکھنے کے قابل ہو سکیں گے تو آپ کے لیے پھر حکم ہے کہ آپ روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ آخری بات، اگر اللہ نے ہم کو رمضان کی نعمت عطا فرمائی ہے 24 گھنٹے کا شیڈول بنانا چاہیے، اور وہ شیڈول کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ صبح کو سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے، شوق سے اٹھیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹھیک 5 بجے اٹھیں، آدھا گھنٹے میں آپ سحری کھا لیں گے، آپ 5 بجے بجائے 4:30 بجے اٹھیے، آدھے گھنٹے کی اور قربانی دیجئے، اس آدھے گھنٹے میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، انتہائی قیمتی وقت، اور اللہ تعالیٰ شاہ بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت کی نمازوں پر، اور قرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے بستر چھوڑ کے میرے سامنے کھڑے ہیں، تتجافی جنوبهم عن المضاجع، میرا بندہ بستر چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ شان ہو آسمان اول پر اتر کر کے اعلان کرتے ہیں کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا، کون درخواست پیش کرے گا، حل من سائل فاعطی، بخاری میں حدیث ہے۔ تو لہٰذا آپ نے تہجد پڑھی، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا اپنی نماز۔ اس کے بعد اچھی طرح سے سحری کھائیں، سحری کھائیں، اذان سے پہلے، سحری کے ٹائم سے پہلے سحری کھانا بند کر دیں، اذانوں کا انتظار مت کریں، کیونکہ بعض مسجدوں کے مؤذنین جو ہیں وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، وہ 2-3 منٹ لیٹ کر کے اذان پڑھتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی پہلے سحری ختم کر دیں۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں، مسجد والوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز جلدی سے جلدی ادا کرائیں، لیٹ نہ کریں، انتظار نہ کرائیں، کیونکہ لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ نماز ہو جائے گی تو ہم آرام کریں گے، نیند پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اگر ہمت ہے تو بیٹھے رہیں آفتاب نکلنے تک، اور تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں، اوراد پڑھیں، کچھ عمل کریں، اور بعد میں اشراق کی نماز پڑھ کر گھر جائیں، یا گھر میں جا کر اشراق کی نماز پڑھیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے فجر کی نماز فارغ ہونے کے بعد فوراً آرام کر لیں۔ آرام کرنے کے بعد پھر جب آپ اٹھیں گے 8 یا 9 بجے اس وقت وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں، 2 رکعت یا 4 رکعت، رمضان کا ثواب الگ ہوگا، اشراق کا ثواب الگ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کے لیے نکل جائیں، آپ کو جاب کرنے جانا ہے، اپنے آفس جانا ہے، اپنی دکان پر جانا ہے، وہاں جا کر کے آپ اپنے آپ کو کہیں میں روزے دار ہوں، اس روزے کی حالت میں مجھے اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور تسبیحات خوب پڑھتے رہیں۔ ایسے آفس جہاں مردوں کے ساتھ مستورات بھی ہوتی ہیں ان آفس والوں کو تو زیادہ ہی ہے، اور بار بار یہ سمجھیں یہ دائیں بائیں جتنی مستورات ہیں یہ ایسی ہیں جیسی میری بہنیں ہیں، یہ ایسی جیسی میری بیٹیاں ہیں، بس بہنیں اور بیٹیاں اس تصور کے ساتھ، ٹھیک، اور کوئی فحش بات نہیں، کوئی غیر ضروری بات نہیں، بلا ضرور ان کی طرف دیکھنا نہیں، اپنے کام کرنے اور کرانے ہیں۔ آفسوں میں جہاں مرد بھی ہیں جہاں عورتیں بھی ہیں، ہسپتالوں میں جہاں مرد سٹاف ہے وہاں فیمیل سٹاف بھی ہے، اسی طرح سے جو بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکس ہے وہاں کہیں کہیں عورتیں بھی
اور وہاں یا کسٹمر عورتیں ہوں گی. غرض ہے کہ ہر جگہ کوشش کریں. پھر ظہر کی نماز کا وقت جب آئے کوشش یہ کریں کہ اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائیں یا اذان کے فوراً بعد ٹھیک اطمینان کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کریں. پہلی سنتیں، پھر فرض، پھر سنتیں، اس کے بعد پھر واپس اپنے کام میں. عصر کے وقت یا مغرب کے بعد آپ کا کام ختم ہو جائے گا، آپ اپنے گھر پہنچیں. یہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس بیچ میں عصر کے بعد اگر گھر پہنچے اس ٹائم میں کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائیں. مثلا قرآن کریم کی تلاوت کریں. رمضان میں کم سے کم ایک ختم قرآن ضرور ہو جانا چاہیے. وہ تمام بھائی جو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، اور جو حافظ ہیں ان حافظوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو کیسے وہ سنائیں گے، کیسے یاد کریں گے. اس کے بعد پھر افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیٹھ کر کے دعا کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنے گھر میں افطار کریں چاہے مسجد میں افطار کریں. ضرور دعا کرنی چاہیے. لازم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، مگر دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے. افطار کے وقت لاکھوں انسانوں کو جہنم سے خلاصی کے پروانے ملتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد اذان ہوگی. اذان کے فوراً بعد ہی جماعت کھڑی نہیں کرنی چاہیے، 5-10 منٹ کا وقفہ دینا چاہیے. یہاں کشمیر میں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کیا صاحب بالکل ادھر سے اذان ہوئی، ادھر سے منہ میں کھجور، ادھر سے اللہ اکبر. اور بعض دفعہ تو ادھر سے تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، کھجور پھینکے ادھر تو اللہ اکبر. اتنا ٹائٹ نہیں ہے جناب. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں مغرب کی اذان ہونے کے 12 منٹ کے بعد اقامت ہوتی ہے. 12 منٹ تک لوگ افطار کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں افطار کرنے اور کرانے کا ایسا عجیب سسٹم جو خانے کعبہ اور مدینہ طیبہ میں ہے، دنیا کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے کیسے ہوتا ہے. لاکھوں انسان صرف 10 منٹ کے اندر پیٹ بھر کر کے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں اور کوئی گندگی نہیں. اور 10 منٹ کے بعد وہاں دسترخوان اٹھ جاتا ہے، وہاں بالکل صاف ہوتا ہے. اور لاکھوں انسانوں میں ہر ایک تک زمزم پانی پہنچ جاتا ہے. ہر ایک تک زمزم پہنچے گا، ہر ایک تک کھجوریں پہنچیں گی، ہر ایک تک. اور کسی کو خود نہیں لے جانا ہے، کوئی نہیں لے جائے گا. اور اتنا کھلانا پلانا ہوتا ہے، عجیب عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ لوگ غور نہیں کرتے، لوگ سنسانے نہیں، اسے خیر سمجھ میں نہیں آتا. لیکن عجیب ہے کہ صاحب لاکھوں انسان ان تک زمزم بھی پہنچ رہا ہے، کھجوریں بھی پہنچ رہی ہیں، دہی بھی پہنچ رہی ہے، روٹیاں بھی پہنچ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور طرح طرح کی چیزیں پہنچ رہی ہیں، اور پیٹ بھر کر کے کھا کر کے 10 منٹ کے اندر دسترخوان صاف، اور کہیں کوئی گندگی نہیں ہوگی. وہ دیکھنے کا منظر ہے. دنیا میں کوئی دوسری قوم یہ سوچ بھی نہیں سکتی یہ کر پائے گی، سوچ بھی نہیں سکتی، کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. ایسا عجیب سسٹم ہے وہاں. تو 12 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. 12 منٹ تک تمام لوگ، خانے کعبہ میں لاکھوں انسان، مسجد نبوی میں لاکھوں انسان، اندر بھی اور باہر بھی، اور ہر جگہ دسترخوان ہوگا، ہر جگہ کھجوریں ہوں گی، ہر جگہ سب کچھ ہوگا. اور جو بھی لوگ ہیں ان کو خود نہیں لانا ہے، نہ کھجوریں لانی نہ کچھ نہیں. اور وہاں ہے. اب کیسے ہوتا ہے وہ اللہ کا نظام ہے. جناب والا ارب پتی انسان آپ کے پاؤں پکڑے گا میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے ایک کھجور کھا لے. بعض دفعہ لڑائیاں کرتے ہیں، اس کو ایک ادھر کھینچتا ہے، دوسرا ادھر کھینچتا ہے. تو خیر میں یہ سمجھا رہا تھا 12 منٹ کے بعد یہاں جو ہے وہ جلدی لگی رہتی ہے. اور جلدی لگی رہتی ہے، بیچارے کچھ لوگ اپنے گھروں میں ابھی گھر میں ہوتے، یہاں 1 رکعت ہو چکے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ مغرب کی اذان اور جماعت کھڑی کرنے کے بعد کم سے کم 10 منٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں، تاکہ اطمینان کے ساتھ لوگ افطار کر کے پھر جماعت میں شامل ہو جائیں. مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھیں گے. سنت کے بعد اگر ہمت ہو، اگر کوشش کر سکیں تو 6 رکعت 2 کر کے پڑھیں. ان 6 رکعت نمازوں پر بہت ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے بعد جو آدمی 6 رکعت پڑھے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. عام طور پر اس کو کہتے ہیں نماز اوابین. اور کچھ علماء کہتے ہیں اوابین یہ نماز نہیں ہے. ہم کہیں گے یار اوابین ہے یا نہیں، ثواب بہت بڑا ہے. آپ اوابین پڑھ کر کے سوچ کر پڑھو یا کچھ کر کے، لیکن 6 رکعت اگر آپ پڑھ سکیں. اور اگر زیادہ بھوک لگی ہے آپ جائیں پہلے کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد یہ 6 رکعت نماز پڑھ لیں. ہم نے اپنے بعض بزرگوں کے بارے میں سنا، پڑھا بھی، کہ وہ اوابین کی نماز 20 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کے بعد عشاء کی اذان ہوگی. عشاء کی اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی. شوق کے ساتھ تراویح پڑھیں، شوق کے ساتھ تراویح پڑھیں. المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ لوگ تراویح چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر موبائل چلائیں گے. تراویح چھوڑ کر گھر میں چائے پینے بیٹھے. جو لوگ کہتے ہیں ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن نہیں سن سکتے، وہ سوچیں ذرا کہ ہم نے یہ ٹائم جو 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے کا ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیا، تو دوسرا کون سا کام تھا جس میں آپ نے یہ 1 گھنٹہ خرچ کیا؟ وہ دوسرا کون سا کام ہے؟ آپ کے سامنے آپشن 2 ہیں. یا تو یہ ٹائم آپ اللہ کو دے دیں اور اللہ کے سامنے کھڑے اور اللہ کو سجدہ کریں، یا بیکار گزاریں. آپ آپشن میں سے 2 آپشن لیتے ہیں.
اور بعد میں وہ بڑے فخر کرتے ہیں، دبن ہے ان کے وہ پھنسے ہوئے ہیں تراویح میں، اور ہم عیش کر رہے ہیں گھر میں. کیا عیش کر رہے ہیں آپ؟ جناب والا امت فخر کرتی تھی زیادہ زیادہ نماز پڑھنے پر، اور آدمی ہمارا مسلمان بھائی جو وہ فخر کرتا ہے نماز چھوڑنے پر. تو جو بھائی کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے صاحب نہیں ہوگا، آپ اس ٹائم کو چھوڑ کر آپ دوسرا کون سا کام کریں گے؟ آپ اس سے زیادہ اہم، اس سے زیادہ بہتر وہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، ٹی وی دیکھیں گے، موبائل چلائیں گے، چائے داما چند بھی کیا کرو، اور یہ تراویح پڑھ کر لوگ گھر پر پہنچ جائیں گے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مزید المیہ یہ کہ ایک مسجد میں باقاعدہ رمضان سے پہلے میٹنگ کی گئی. کیا میٹنگ کی گئی؟ جناب رمضان میں ہم قرآن نہیں سن سکتے، بجر کو سیک بجے. ٹھیک، اسی دن پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے، پورے سال آئے ہی نہیں، اس دن فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں رمضان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. پھر کیا ایسا امام جو علم طرح سے تراویح پڑھائے آدھے گھنٹے میں ساری ختم کرا دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھی تو ساری رات پڑھی تھی. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تراویح پڑھاتے تھے، خود 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، اور ہر رکعت کے اندر 20 آیتیں پڑھتے تھے، اور 2-2.5 گھنٹے ان کے تراویح میں گزر جاتے تھے، 2-2.5 گھنٹے. اس کے بعد پھر آرام کرتے تھے 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد پھر تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد میں وہ 10 پارے پڑھتے تھے امام بخاری خود. اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو رمضان میں 1 ختم قرآن رات میں کرتے تھے، 1 دن میں کرتے تھے. 60 ختم قرآن رمضان میں ہوتے تھے، اور 1 ختم قرآن تراویح میں کرتے تھے. اور بے شمار امت کے افراد کا حال یہی رہا ہے. میں نے بھی اپنے ایک بھائی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں نے بھی 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا ہے. وہ زندہ ہے ابھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا. اصل میں جب انسان کرنے پر آتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے، سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد امام محمد جب امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو امام اعظم نے فرمایا تم کو معلوم ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے وہ آئے گا جو حافظ ہوگا، تم حافظ نہیں، تم نہیں پڑھ سکتے. میرے پاس پڑھنے کے لیے وہ آئے گا جو حافظ ہوگا، چونکہ تم حافظ نہیں، تم نہیں میرے پاس پڑھ سکتے. تو امام محمد واپس نکل گئے اور اپنے کمرے گھر کے اندر بند ہو گئے. 1 ہفتے کے اندر پورا قرآن حفظ کیا. امام محمد کا کارنامہ یہ ہے. میں ابھی چند دنوں میں پہلے کپواڑہ کے کلاب میں گیا، وہاں ایک آدمی کا حال سنا. وہ آدمی بھی موجود تھا، بچہ بھی موجود تھا. اس آدمی نے اپنے بچے کو کپواڑہ کے بازار میں مزدوری پر لگایا، خود بھی مزدوری کرتا اور بچے کو مزدوری پر لگایا. ایک مرض ہے کہ محتمم صاحب کو اندازہ تھا بچہ بڑا ذہین ہے. اس نے باپ سے کہا یار یہ بچہ ہمیں دے دو، یہ بچہ بڑا ذہین ہے، یہ جو تمہیں کما کر کے دیتا ہے ہم کوشش کریں گے وہ پیسہ ہم تمہیں دے دیں گے، مگر بچہ ہمیں دے دو. لے گیا وہ محتمم صاحب بچے کو. 12 مہینے میں بچہ پورا قرآن کا حافظ ہو گیا. اور میں نے اسے دستہ بندی کی بچے کی، اور وہ باپ بیٹھ کے رو رہا تھا. کیا لگا میں اس بچوں کو مزدوری میں لگا رہا تھا، اتنا ڈائمنڈ بچہ تھا میرا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ مزدوری، وہ باپ رو رہا تھا جب بچے کو دستار بندی ہو رہی تھی. بہرحال اسلامی تاریخ میں عجیب واقعات ہیں. قرآن کی تلاوت کا اپنا شیڈول بنائیں. 1 ختم قرآن رمضان میں ہو جانا چاہیے. جب تراویح شوق کے ساتھ پڑھ کر کے، تو تراویح میں جب تھکاوٹ ہوگی اور سستی آئے گی، آپ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ شان ہو اس تھکاوٹ کے انتظار میں میرا بندہ تھکتا تھا وہاں کھیلتا ہوا، میرا بندہ تھکتا تھا کرسی پر بیٹھ کر، میرا بندہ تھکتا تھا کھیت میں، آج تھکا ہے میرے لیے، آج تھکا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر. اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے دیکھو میرا بندہ تھکا ہوا ہے پھر بھی کھڑا ہے، نیند آ رہی پھر بھی کھڑا ہے. تو یہ وقت تراویح میں گزار کر پھر دعا کر کے پھر اپنے گھر جا کر کے آرام کریں. اس طرح سے 24 گھنٹے کا شیڈول آپ کا بنے گا اور رمضان بہتر سے بہتر گزرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.